حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے. سبحان اللہ سبحان. اب آئیے بس دل کو جھکا دیجئے ان کے قدموں میں، ان کی محبت کے ساتھ. یہ محفل جو ہے یہ دوبارہ شروع کی ہے تو اس کی نوعیت بھی کچھ الگ سے ہی ہو جائے، اللہ قبول کر لے. حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے. ایک ایک لفظ کے ساتھ سفر کرتے رہے آپ. میرا کوئی حرف کوئی لفظ ضائع نہیں ہونا چاہیے اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ نعت میں اس کو اگر اللہ نے مجھے دیا، میں نے نعت میں مجھ سے رکھوایا تو وہ تو ضائع ہو ہی نہیں سکتا، فضول بھی نہیں ہو سکتا. کئی معنی بھی برآمد ہو سکتے ہیں ایک ایک لفظ کے. کس طرح آپ اس سے زیادہ ذہین لوگ ہیں، سمجھ لیں. حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے. حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے. جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے. جن کے سبحان اللہ دل سبحان کو اللہ. محبت. واہ واہ واہ. ایک طویل فہرست ہے اللہ کے پیارے اور رسول کے پیاروں کی، ان کے چاہنے والوں کی، اور ان کے مرتبے جو بلند ہوئے ہیں، جس طرح بلند ہوئے ہیں، وہ سب دنیا جانتی ہے، پورا عالم جانتا ہے. حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے. جن کے دل کو، دل کا معاملہ ہے بس، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے. جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے. نعت کے جو معنی ہمیں بتائے گئے، ہم نے پڑھے اور سنے، یہ مخصوص لفظ ہے، اور یہ مخصوص لفظ صرف اور صرف اس شاعری کو کہا جاتا ہے جو شاعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے، وہ نعت کہلاتی ہے. دنیا جہان کے جھنجھٹ اور جھگڑے نہیں ہوتے اس میں شامل. چھوڑ دیجئے، لاہور بھیجیے اس پہ، اور وہ تو اس کا کام ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں خاص طور سے رکھنا ڈالے. اب مومن جو ہے وہ اپنی نظر اور اپنے قلب کو اور اپنے دل کو اس امتحان کی گھڑی سے بچا لے جائے گا. مومن بچا لے جائے گا. باقی نظارہ تو سب دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اللہ نے، مگر کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا یہ تو اختیار میں ہمارے. حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے. جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے. صرف اور صرف سیرت بیان اگر ہو نبی کی اور ان کے بارے میں تذکرہ ہو تو وہ نعت ہے. اس کے علاوہ کچھ اور اگر ہو جائے گا تو نعت نہیں رہے گی. وہ منقبت ہو سکتی ہے، وہ غزل ہو سکتی ہے، وہ مرثیہ ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نعت نہیں رہے گی اگر نبی کا تذکرہ، ان کی سیرت کا تذکرہ، ان کے حسن کا، ان کی حسن کردار کا کچھ نہ ہو تو وہ نعت نہیں. اپنے اخلاق سے، حسن کردار سے، اپنے اخلاق سے، حسن کردار سے، ایک انسان انسانیت کے لیے نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا. جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے.
زندہ باد زندہ باد پیغام حق یوں دیا ہائے ہائے اپنے اخلاق سے حسن کردار سے ایک انسان انسانیت کے لیے نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے. تاریخ کے اوراق، تاریخ کے واقعات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے، سب کچھ آپ جانتے ہیں. میں صرف شعر کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو اللہ مجھے دے دیتا ہے مضمون، وہ کہلوا لیتا ہے، ورنہ نعت کہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے شاعر دیکھ لیجئے آپ ادب میں، لیکن توفیق نہیں ہوئی تو نعت کا ایک مصرع نہیں کہہ سکے. یہ بھی سچ ہے کہ ان کے نام کے بغیر ادب کی تاریخ نامکمل ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کو توفیق نہیں ہوئی تو وہ نعت نہیں کہہ سکے. نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے، ہم نوا ہو گئے. جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے. گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی. دیکھیے جڑ رہا ہے کنیکشن، گزشتہ سے پیوستہ ہو رہا ہے معاملہ. جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے. گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی. سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے. سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے. نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے. حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے. ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے. ایک زمانے سے شاعری سننا بھی آسان ہے اور کرنا بھی آسان ہے. اگر شاعر ہے تو وہ کر لے گا، لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ جو بھی مضمون اس میں بیان کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے. تو اگر میں شعر سنا رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں وہ تمام چیزیں خود بخود آ جائیں جو بیان کی جا رہی ہیں. اشارہ ہوتا ہے، وضاحت نہیں کرتی، تقریر نہیں ہے شاعری. شعر تو 2 لائنوں میں 2 مصروں کی بات ہے، اس پہ تقریر بہت لمبی کی جا سکتی ہے، وضاحت کے ساتھ اس کو کھولا جا سکتا ہے کہ ایک مصرے کو ایک شعر کو. ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے، کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے. ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے. ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے. کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے. حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے. ایک شعر ذاتی ہے لیکن شریک کر رہا ہوں آپ کو. حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی. حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی،
حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی، حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی، دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، ہم گنہگار بھی پارسا ہو گئے، ہم گنہگار بھی پارسا ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی، ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی۔ شاعری نے بہت کچھ دیا، میں نے عرض کیا، دولت دی، شہرت دی، عزت دی، لیکن مجھ جیسے گناہگار لوگوں کو اگر سب سے بڑا انعام اس شاعری نے دیا، اور میرے ساتھ اور بہت سے شعراء بھی اس میں شامل ہیں، تو وہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا انعام جو ملا ہے وہ ہے اللہ کے گھر کی حاضری اور نبی کے در کی حضوری، وہ سب سے بڑا انعام۔ تو عمرے کی سعادت حاصل ہوئی اسی مشاعرے میں کے حوالے سے بلائے گئے، اور لوگ تو پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، پیکج ملتے ہیں صاحب، عمرے کے پیکج ہوتے ہیں تو اس میں آپ خرچ کرتے ہیں، لوگ کماتے بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کا یہ انعام کیا کم ہے کہ سارے اخراجات بھی وہی دے رہے ہیں اور عمرہ بھی کرا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو احرام ہے وہ بھی وہی دستیاب کرا رہے ہیں، اور اچھے سے اچھے ہوٹلوں میں ٹھہرا رہے ہیں، کھانے پینے کا بھی انتظام کر رہے ہیں، لانے لے جانے کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا انعام ہے شاعروں کے اوپر۔ شاعروں کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا جتنا کریں اتنا کم ہے۔ مجھ جیسے گناہگار آدمی کے ساتھ جب یہ ہو سکتا ہے تو آپ تو سب اچھے لوگ ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمرے کی سعادت سے فارغ ہو گئے، اب جانا ہے نبی کے شہر، مکے سے مدینے کی طرف جانے کا پروگرام بن گیا ہے کہ صاحب پرسوں جائیں گے۔ بڑی خوشی ہے، بڑا ولولہ ہے، جوش ہے کہ اب اپنے آقا کے در کی زیارت ہوگی، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں گے جا کے، بڑا صاحب جوش ہے، ولولہ ہے، بہت خوشی ہے۔ اور اچانک ایک خیال سر ابھارتا ہے، اور میرا یہ شعر، جیسے میں نے کہا کہ ذاتی سا معاملہ ہے لیکن میں شریک کر رہا ہوں آپ کو۔ یہ شعر شاعر نے کہا ہے، طاہر فراز نے کہا ہے، ایسا نہیں ہے طاہر فراز سے جو کہلوایا وہ گیا، لیکن جو سچی بات ہے وہ عرض کر دوں، جو دل، کیونکہ ان معاملات میں جھوٹ سے تو بالکل دور دور کا واسطہ ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اس تجربے سے گزر چکے ہیں وہ ان کو زیادہ لطف آئے گا، وہ زیادہ میری بات کی تائید کریں گے۔ میں شعر سناتا ہوں۔ کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے، ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے، ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی، اشک جاری ہوئے دل دھڑکنے لگا، اشک جاری ہوئے دل دھڑکنے لگا، جب قریب در مصطفیٰ ہو گئے، اشک جاری ہوئے دل دھڑکنے لگا، جب قریب در مصطفیٰ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، سلسلہ ہو گئے، سلسلہ ہو گئے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ کو سنا کے، اللہ آپ کو سب کو اس کا اجر دے، میرے لیے بھی دعا فرما دے۔ السلام علیکم۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول